اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم اللہم وارزقنا فإنک خیر الرازقین وارحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے نواز دے۔ الحمدللہ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ سے پوری دنیا سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، تو سوشل میڈیا سے بھی بہت زیادہ لوگ رابطے میں ہیں۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں دے، روحانیت عطا فرمائے، روحانی معاملات میں آسانی عطا فرمائے۔ یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا سے ہیں، ان کی شفقتوں اور محبتوں سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت میرے پیر و مرشد کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم عطا فرمائے، صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ آج آپ کو الحمدللہ بہترین عمل بتا رہا ہوں، بہترین عمل، ٹھیک ہے نا۔ خطرناک سے خطرناک بندش بھی ہوگی نا تو وہ پاش پاش ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ خطرناک جتنی بھی خطرناک بندش ہوگی، اور یہ سورہ قریش سے ہی ٹوٹے گی۔ سورہ قریش کے ہمارے اعمال چل رہے ہیں ابھی، تو کافی اعمال میں نے ابھی نظر بد کا بھی عمل اپلوڈ کیا تھا، تو یہ بہترین عمل تھا میرا الحمدللہ۔ تو اس سے پہلے بھی سورہ قریش کے بہت سارے اعمال میں نے اس طرح اپلوڈ کروائے ہیں یوٹیوب پر، تو یہ بھی ہمارا اعمال سورہ قریش سے ہی عمل ہے۔ تو خطرناک سے خطرناک بندش کی کاٹ فوراً ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے اکثر لوگ جو ہے نا وہ پریشان اسی طرح ہوتے ہیں کہ جو بندشیں کے تڑوا کے کٹوا کے اور علاج کروا کے بندے تھکے ہوتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں تھک کے بیچارے۔ تو ہمارے لوگ اکثر یہی پریشانی میں ہوتے ہیں۔ ہماری بہنیں بیٹیاں بھی اس طرح ہوتی ہیں کہ رشتوں کی بندش ہوتی ہے، تو وہ یہ بندش ٹوٹے گی کیسے بھائی، اس کو تو ہم نے توڑ کے تھک گئے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کے پاس گئے ہیں، تو یہ بندش ہے کیا ہے، ٹوٹتی نہیں، اور بندہ جو ہے نا وہ زچ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کاروبار پہ بندش ہے، تو کاروبار پہ بندش جو ہوتی ہے وہ اکثر جو ہے وہ لوگ اس طرح کرواتے ہیں، سفلی اعمال سے کرواتے ہیں، خطرناک اعمال سے کرواتے ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھائی اس بندے کو نا بالکل زیرو پہ کر دو۔ تو انشاءاللہ تعالی اعمال سورہ قریش سے آپ کو بہترین بندش کا توڑ بتاؤں گا۔ تو کافی لوگ ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ استاد صاحب ہمیں اپنے گروپ میں ایڈ کر دیں، واٹس ایپ گروپ میں۔ تو ہم مقصد ہے کہ چلو آپ سے کوئی سوال کر لیں گے، پوچھ لیں گے، تو آپ کی جو اپڈیٹس آتے ہیں، لنکس وغیرہ آتے ہیں، اسی طرح پوسٹیں آتی ہیں، ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے کافی لوگ اس طرح پوچھتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے ڈسکرپشن میں تو ہماری ویب سائٹ ہے miamunawwarqadri.com، تو الحمدللہ ہم نے یہ لنک دیا ہوا ہے، تو اس پہ بہت ساری بکس اپلوڈ ہیں، اور اسی طرح شجرہ مبارکہ بھی ان 3 زبانوں میں اپلوڈ ہیں، اور پھر جو ہے نا شاذلی وظائف اپلوڈ ہیں، بہت سارے وظائف جو بہترین وظائف ہیں وہ ہم نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح شاذلی لائبریری اپلوڈ ہے، پھر روحانی شاپ کے حوالے سے آپ دیکھیں گے، القرآن اکیڈمی کے حوالے سے دیکھیں گے، بہت کچھ اپلوڈ ہے، تو ہماری اس ویب سائٹ کا وزٹ لازمی کریں۔ اور اسی طرح نیچے لنک موجود ہے واٹس ایپ گروپ کا، خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کے نام سے، تو یہ ہمارا مین گروپ ہے، اس میں بھی آپ آ سکتے ہیں۔ اسی طرح انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اور پھر ٹویٹر ہے، اور ٹک ٹاک ہے، اور بھی جو ہمارے اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے سارے ہی الحمدللہ لنک نیچے موجود ہے، آپ دیکھیں گے تو آپ ان کو جوائن کریں اور آگے شیئر بھی کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا۔ اور استخارے کے حوالے سے بھی کافی لوگ پوچھتے ہیں، تو ہمارا استخارہ سینٹر صبح 9 بجے سے لے کے دوپہر 1 بجے تک چلتا ہے روزانہ، ٹھیک ہے نا، بلا ناغہ۔ ایک دن چھٹی ہوتی ہے جمعے والے دن، اس کے بعد پورا ہفتہ، تو آپ ہفتے والے دن سے لے کے جمعرات والے دن تک کال کر سکتے ہیں۔ پاکستان ٹائم صبح 9 بجے سے لے کے دوپہر 1 بجے تک کال کریں گے، استخارہ آپ کو کر کے بتا دیں گے جو بھی معاملات ہو، کہ پورا کا پورا آپ کو، صرف آپ نام بتائیں گے ہمیں بس، اور کچھ بھی نہیں بتائیں گے، باقی سب ہم نے بتانا ہے آپ کو، تو آپ کو اس کا حل بھی بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آتے ہیں ویڈیو کی طرف کہ خطرناک سے خطرناک بندش کا توڑ، جتنی بھی خطرناک ہو، آپ یہ سوچ لیں کہ خطرناک سے خطرناک جتنی بھی خطرناک ہوگی، تو یہ عمل آپ کا آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ جس کے اوپر بندش لگی ہوئی ہے پہلے وہ تصدیق کر لیں، استخارہ کروا لیں، ہمارے کال سینٹر سے کروا سکتا ہے، کہیں سے بھی کروا لیں، بندش ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے کریں گے تو کٹ جائے گی۔ کاروبار کی بندش ہے تو کاروبار چلتا چلتا بالکل بیٹھ گیا،
اب چل ہی نہیں رہا، پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، لوگوں کے قرضے سر پہ چڑھتے ہیں، جن سے مال لے کے آتے تھے پہلے تو یہ ایک ہفتے میں مال لے کے آتے تو ایک ہفتے میں پورا نکل ہی جاتا تھا، دوسرا پھر اگلے ہفتے نیا مال آتا تھا وہ بھی ایک ہفتے میں نکل جاتا تھا، پھر ہفتے کے ہفتے مال آتا تھا تو بالکل بھی بچتا نہیں تھا، نکل جاتا تھا سارا ہی، ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن اب کیا ہے، وہ ایک ہفتے کا مال 2 3 مہینے پڑا رہتا ہے، وہی نہیں جاتا۔ تو وہ جن کا لینا دینا ہوتا ہے، زیادہ تر یہ کاروبار اسی طرح چلتے ہوتے ہیں کہ لوگ جیسے کپڑے کا ہے، جوتیوں کا کاروبار ہے، شوز کا ہے، تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ عام جو ہے نا وہ مال لے آتے 15 دن کے بعد انہوں نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، تو آج انہوں نے مال اٹھا لیا، اب یہ ان کا بیچیں گے تو 15 دن کے بعد تک ان کا مال بک جاتا ہے، پھر یہ دے دیتے ہیں، کسی کا 8 دن کا ترکیب ہوتی ہے، کسی کی مہینے کی ترکیب ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ سسٹم اس طرح ہی چلتا ہے، لیکن بندہ وہاں پھنس جاتا ہے جب یہ معاملات ہوتے ہیں کہ بندش کے معاملات آ گئے، ٹھیک ہے نا، پھر وہ بندے کی بریک لگ جاتی ہے، اور پھر ایسی بریک لگتی ہے کہ یہ اس کے کاروبار کے لیے تباہی ہے۔ بڑے بڑے کاروبار میں نے دیکھے ہیں لوگوں کے، وہ زیرو پہ چلے گئے، اور وہ بندے جو مقصد تھا کہ لاکھوں میں کھیلتے تھے، ٹھیک ہے نا، مجھے پچھلے دن بندے نے بتایا کہ لاکھوں میں کیا کروڑوں میں کھیل رہا ہے وہ بندہ، اب کیا کہ اب تو وہ 10 20 50 کے اوپر کے لیے بھی وہ بتا کہ کہیں سے آ جائیں۔ تو اب یہ ہے کہ اس طرح کے جب معاملات ہو جائیں تو پھر یہ عمل کریں۔ ہماری بہن بیٹیاں رشتوں کے معاملات ہوتے ہیں، اب کیا کرتے ہیں کہ وہ رشتے نہیں ہوتے، بیٹھی ہیں بیچاری پریشان ہیں، اور گھر والے جو ہوتے ہیں نا بعض اوقات جو دیکھیں یہ سارے معاملات ہوتے ہیں حالات کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، جن کے حالات اچھے ہیں وہ ماں باپ سپورٹ کرتے ہیں، جن کے حالات نارمل ہیں وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن کئی مجبوریاں بیچ میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اب وہ بھائی ہیں یا مقصد ہے کہ والدہ ہیں، والد ہیں، تو اب وہ بیچارے سارا دن کہیں کبھی کسی کو کیا، کبھی کسی کو لوگ آتے بھی ہیں رشتہ دیکھ کے بھی چلا، کئیوں کو رشتہ بھی دکھایا، کئی آ کے چلے گئے، لیکن پھر کیا ہے کہ وہ جب یہ سارا معاملات ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں رزلٹ آتا، تو وہ کہہ لو کہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں کہ یار اتنی محنت کی ہم نے، اتنا کچھ کیا، اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ رزلٹ کچھ بھی نہیں آیا، وہ آہستہ آہستہ بیچارے پھر اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، گھر والے بھی بعض کا تنگ آ جاتے ہیں، بھئی اتنے تو لوگ آئے ہیں رشتہ دیکھنے کے لیے، تو پھر کوئی جواب ہی نہیں دیتا، جو جواب دیتا بھی ہے تو وہ پھر یہی کہتا کہ ابھی ہم نے کہیں اور کر لیا، تو اب اس میں بندہ کرے تو کیا کرے، ٹھیک ہے نا، مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ نظام قدرت ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے اپنی بیٹیوں بہنوں کی شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ نظام قدرت ہے، کرنی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں تو اب بندہ تو کوشش کرتا ہے کہ فوراً ہو جائے، جلدی ہو جائے اور رشتہ بھی اچھا مل جائے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں، پھر کاروبار کی اپنی جگہ پہ پریشانی ہے، باقی معاملات کی اپنی جگہ پہ پریشانی ہے، یہ سب سے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، بندہ نفسیاتی ہو جاتا ہے۔ تو ہر طرح کی بندش، جادو کے ذریعے بندش لگائی ہے، جنات کے ذریعے بندش لگائی ہے، یا کسی سفلی کالے عمل کے ذریعے پڑھ کے بندش لگائی ہے، یا پھر نظر بد سے ہے، یا کسی بھی طرح سے اگر بندش لگ گئی ہے تو یہ بہترین عمل ہے، آپ دیکھیں گے اس کو کریں گے تو بندش ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی کے اوپر سفر کی بندش ہے تو بڑی کوششیں کی ہیں، بڑی محنت کی ہے، لیکن بندش تو اپنی جگہ پہ ہے، وہ ٹوٹتی نہیں ہے، تو یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سفر کی بندش ٹوٹ جائے گی، آپ کے سفر کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے اوپر مردانہ طاقت کی بندش لگی ہوئی ہے، اب وہ بیچارہ دوائیاں استعمال کر رہا ہے، حکمت کی، ہومیوپیتھک کی، ایلوپیتھک کی، اور جو ہے نا وہ عاملین سے بھی علاج معالجہ کروا رہا ہے، تو پھر بھی بات نہیں بنتی، پھر بھی وہ پریشان ہے بیچارہ، تو یہ بہترین عمل ہے اس کے لیے۔ اور اسی طرح دوسرے معاملات ہیں گھر کے ہیں، جیسے جو اب گھر میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندشیں لگ جاتی ہیں، صحت کی بندش ہوتی ہے، اب کسی نے بندش لگا دی ہے، بیچارے کی صحت ہی نہیں ٹھیک ہوتی، وہ بندہ پریشان، اب وہ اچھا بھلا بھی ہے لیکن وہ صحت اس کی ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوائی لیتا ہے، دوائی کھاتا ہے، دوائی پانی کی طرح ہوتی ہے، بس کھائی ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا اس کا، مہنگی سے مہنگی دوائی استعمال کر لی، مہنگے سے مہنگے معاملات دیکھ لیے، کوئی کچھ کیا، لیکن وہ بندہ حیران ہے، ڈاکٹر بھی پریشان ہے کہ بھائی تو ہلتا ہی نہیں ہے، نہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے جاتا ہے، تو جہاں پر ہے وہیں پر ہے، چلو بھائی تیری بندش کو بڑھ جائے، کم ہو جائے، کچھ تو ہو، لیکن جہاں پر ہے وہیں پر ہے، اب میں تیرا کیا کروں، کون سی ایسی دوائی دوں تجھے
کہ جو مقصد ہے کہ تیرے کو اپروومنٹ ہو، یہ ٹوٹے، تیری بندش ٹوٹے، جو صحت آگے ہو، ٹھیک ہو، نارمل ہو، لیکن وہی بات ہوتی ہے۔ تو وہ بندہ بھی پریشان، پھر ڈاکٹر بھی پریشان۔ میں نے ایسے مریض کو ایک دیکھا بیچارہ، تو وہ کڈنی کا مسئلہ تھا، وہ بول رہا یار میں بھاولپور بھی گیا ہوں، یہاں سے تقریباً 2-3 گھنٹے کا سفر ہے بھاولپور، پھر آگے ملتان ہے، پھر لاہور ہے۔ بول رہا یار میں بھاولپور بھی گیا ہوں، ملتان بھی گیا ہوں، آگے لاہور تک چکر لگا کے آؤں، یہ کڈنیوں کا مسئلہ ہی نہیں ٹھیک ہوتا۔ جس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں وہ اچھی سے اچھی ٹیسٹ بھی کرواتا ہے، پھر وہ دوائی بھی دے دیتا ہے، اور جب دوائی کھاتا ہوں مہینہ 2 مہینے 15 دن، اس کے بعد جب میں چیک کراتا ہوں ڈاکٹر پریشان، بول رہا ہے یہ رپورٹ تو وہی اٹھا کے لے آیا جو پہلے تھی۔ بول رہا نہیں بھائی یہ نئی رپورٹ ہے، تو پھر اس میں اور اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، وہ اور یہ رپورٹ ایک جیسی ہے۔ دوائی کھائی وہ کہاں گئی؟ ایک نہیں دوائی کھائی ہے، اتنی دوائی کھانے کے بعد وہ بندہ خود پریشان، بول رہا یار میں سر پکڑ کے بیٹھا ہوں، بول رہا میں کہاں جاؤں، جہاں بھی جاتا ہوں وہ دوائی دے دیتے ہیں اور اس کے بعد وہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح بندش ہے، گھر میں بندش لگی ہوئی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ گھر میں لڑائی فساد، ایک دوسرے کے تانے دینا، بلا وجہ بولنا، پھر گالی گلوچ تک، ہاتھا پائی تک بات چلے جاتی ہے۔ اور گھر والے جو ہے نا وہ جب تھوڑی دیر لڑ جھگڑ کے یا منہ ماری جس طرح ہوتی ہے کر کے اس کے بعد بیٹھتے ہیں، تو گھر والے جب تھوڑی دیر کے بعد لڑ جھگڑ کے یا تلخ کلامی کے بعد بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں، کہتے ہیں یار بات تو کچھ بھی نہیں تھی، بات کچھ بھی نہیں تھی، ہم ایسے ہی الجھے پڑے اور بات کہاں تک پہنچ گئی۔ اور یہ روز کا معمول ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی بہنوں کی طرف سے، کبھی بھائیوں کی طرف سے، کبھی کس کی طرف سے، کبھی کس کی طرف۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو وہ اتنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ اب اس کو حل کرنے میں جو ہے 1 دن 2 دن لگ جاتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے بعد میں سوچتے ہیں یار یہ تو کچھ بھی مسئلہ نہیں تھا۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں، بندشوں کے معاملات جس طرح ہو جائیں، خطرناک سے خطرناک بندش ہے، تو یہ بہترین عمل ہے۔ سورہ قریش میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی کرم نوازی ہے کہ سورہ قریش انہوں نے، اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سورہ قریش، پورا قرآن ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، پورا قرآن ایک ایک لفظ جو ہے وہ الحمدللہ کیا شان ہے قرآن کی۔ سورہ قریش کا جو ہے نا وہ الحمدللہ یہ عمل ہے، اس کا بہترین جو ہے نا وہ الحمدللہ اس سے توڑ ہوگا۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ اب جیسے کسی کے اوپر رشتے کی بندش لگی ہوئی ہے، رشتے کی بندش لگی ہوئی ہے، تو اس کے تھوڑے سے بال لینے اور 20 ناخن، اس کے تھوڑے تھوڑے ناخن کاٹنے، تھوڑے تھوڑے ناخن لے لینے، 20 ناخن کاٹنے، 10 ہاتھ کے اور 10 پاؤں کے، اور تھوڑے سے بال، اور تھوڑا سا پہنا ہوا کپڑا جو ہاتھ کی تلی کی جتنا 4x4 انچ کا مل جائے یا 1 ہاتھ جتنا ہو جائے۔ تو اگر چھوٹا ہو جائے بس، تو اس میں جیسے ہماری بہن بیٹیاں ہیں، انہوں نے کوئی قمیض ان کا پرانا ہو تو چلو اس میں سے پہن کے 1 دن پہن لیں، 2 دن پہن لیں، اس میں سے کاٹ لیں، یا بنیان ہوتی ہے جو اکثر ہمارے جو مرد حضرات پہنتے ہیں، وائٹ کلر کی بنیان ہوتی ہے نیچے، وہ دیکھ لیں، وہ بھی بندہ جو ہے نا اس کو کاٹ کے تو اس کو بھی کر سکتا ہے، قمیض کو بھی کر سکتا ہے، شرٹ کو بھی کر سکتا ہے، پینٹ کو بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ اس کا اتنا پیس ہمیں چاہیے، وہ جسم سے مس ہوا ہوتا ہے۔ اچھا جادو کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر جادوئی بندشیں ہیں یا جنات ہیں تو اس کا کپڑا اہم رول ادا کرتا ہے اس میں، کیونکہ جب وہ پہنتا ہے نا تو اس کے جسم کے ساتھ مس ہوتا ہے، تو اس کے مس ہوتا ہے تو وہ اس میں چیزیں لگ جاتی، کنورٹ ہو جاتی۔ یہ کپڑے کے ذریعے ہم جو ہے نا وہ کھینچ لیتے ہیں سارا کچھ۔ میں کئی بھی ایسے مریض ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے علاج کے لیے، ہم دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے، یورپ سے بھی میں نے لوگوں کی قمیضیں منگوائی ہیں، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی پہنی ہوئی قمیض بھیج دیں مجھے، بس قمیض بھیجیں گے، باقی میرا کام ہے، میں ان کو قمیض کے ذریعے ہی سارا کچھ ان کو کھینچ لوں گا، شرٹ ہے تو شرٹ کے بھیج دیں، میں خود ہی کھینچ لوں گا۔ تو بہرحال تو اب یہ اتنا پیس لینا، تو اب یہ آپ نے ناخن بھی لے لیے، بال بھی لے لیے، پہنا ہوا کپڑا بھی لے لیا، کپڑا تھوڑا ہی لینا، زیادہ نہیں لینا۔ تو اب اس میں 3 اشیاء لینی ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ 20 گرام آپ نے رائی لینی ہے۔ تو انڈیا میں مجھے ایک بندے نے کہا تھا کہ بھئی استاد صاحب یہاں سے بلیک رائی بھی ملتی، لال رائی بھی ملتی، بھائی جو ملتی ہے وہ لے لیں۔ 20 گرام آپ نے رائی لینی ہے، 20 گرام تما لینا ہے۔ تما جو ہے نا وہ اس طرح بال کی طرح ہوتا ہے، تو یہ ٹیلوں کے اوپر یہ ایک بیل ہوتی ہے، تو بیل اس کی کناروں پہ نا ہلکے ہلکے وہ کانٹے ہوتے ہیں، تو زیادہ تر یہ ٹیلوں کے اوپر بیل ہوتی ہے، اس کو
तुम्मा बोलते बहुत कड़वा होता है ये, तो वो 20 ग्राम आपने लेना है और 20 ग्राम हरमल लेना है। अब ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक छोटी इतनी हांडी ले लें छोटे साइज़ की, ठीक है ना, इतने छोटे साइज़ की हांडी लेके ये सारी चीज़ें उसमें ढाल लेनी। सारी चीज़ें उसमें ढाल के उसके बाद आपने क्या करना कि सूरह कुरैश 700 मरतबा इसके ऊपर पढ़ के दम करनी। और जब आपने पढ़ना है 100 मरतबा पढ़ लिया, फिर हुक्म लगाएं फ़लाँ बिन फ़लाँ के ऊपर हर तरह की बंदिश कट जाए, जादू के ज़रिए, जन्नात के ज़रिए, और जिस्मानी बंदिश, कारोबार की बंदिश, सेहत की बंदिश, जो भी है। तो ये आपने इस तरह हर 100 के बाद हुक्म लगाना है, फिर आपने 100 पढ़ना, फिर हुक्म लगाना, फिर 100 पढ़ना, हुक्म लगाना, फिर 100 पढ़ना, इस तरह आपने करना है। तो इसमें नाम लेना ज़रूरी है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ के ऊपर, ठीक है ना, फ़लाँ बिन यानी कि मरीज़ का उसकी वालदा का नाम लेके उसके ऊपर जो है बंदिश के हर तरह की बंदिश कट जाए। तो ये आपने हर मरतबा 100 के जब 700 मरतबा पढ़ लें तो फिर आपने जो ये हांडी के ऊपर दम कर देना। तो अब कारोबार पे बंदिश लगी है तो उसका क्या करें? तो उसके लिए ये है कि जो मालिक है उसके नाखून बाल ले लें, फिर दुकान में से, शॉप में से, कारखाने से, फैक्ट्री में से, जहाँ पर भी है वहाँ से आप थोड़ी सी मिट्टी ले लें, ठीक है ना। अगर मिट्टी वहाँ नहीं है, ज़ाहिर है आजकल जैसे मार्बल लगी होती है या फिर चीनी की टाइल्स वगैरह आती हैं, तो बाहर से साफ़ सुथरी मिट्टी लेके थोड़ी 1 चम्मच जितनी, तो वो चारों कोनों में थोड़ी थोड़ी इसको डाल दें। ये आज रात असर, आज यानी कि असर के टाइम डाल दें तो सारी रात पड़ी रहे, दूसरे दिन आप इसको इकट्ठा करके तो वो फिर हांडी में डाल दें। अगर किसी को कारोबार की बंदिश है, दुकान पर भी बंदिश है, तो वो उसकी मिट्टी डाले। कारखाना हो, फैक्ट्री हो, प्लाज़ा हो, शॉप हो, सुपर स्टोर हो, ठीक है, डॉक्टर का मेडिकल स्टोर हो, या डॉक्टर का क्लिनिक हो, या हकीम का जो है ना वो मकतब हो, या फिर कह लो कि वकील की जो वो होती है, बार होती है उसकी, कह लो कि, तो अब जो भी जानी कि जहाँ किसी चीज़ के ऊपर बंदिश है वहाँ की मिट्टी डाल दें। और अगर शख्स के ऊपर है तो अब अगर हमारी बहन बेटी हैं तो उनके भी नाखून लेके, बाल लेके, पहना हुआ कमीज़ है तो या दुपट्टा है उसको काट के उसके ऊपर ढाल लें। तो अब ये सारी चीज़ें ढाल के आपने, तो अब इसके ऊपर आटा लगा के इसको बंद कर देना, ठीक है ना। तो अब इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये अगर सिफली बंदिश है, काले की बंदिश है, ठीक है, सिफली बंदिश है, काले की बंदिश है, तो इसमें संदूर लाजमी डालना है, 10 ग्राम संदूर डालना है। तो अगर सिफली या काले की बंदिश नहीं है, दूसरे अमाल से बंदिश लगी हुई है, तो फिर तो खैर है। तो अगर आप इसमें संदूर नहीं डालेंगे तो चल जाएगा, संदूर डालें तो ज़्यादा बेहतर है, ना भी डालेंगे तो चल जाएगा। लेकिन सिफली की और काले की अगर बंदिश है, काले के अमल से लगी हुई है, तो फिर संदूर लाजमी है, 10 ग्राम संदूर डाल देना इसमें। ये सारी चीज़ें ढाल के अब इसको आटा ऊपर लगाना है, आटा लगा के इसको बंद कर देना है, ठीक है ना। बंद करके तो मरीज़ है तो उसके ऊपर से एंटी क्लॉक 7 मरतबा घुमाना है, ठीक है ना, 7 मरतबा ऊपर से घुमा के तो फिर ये आपने इसको मंगल वाले दिन सुबह 10-11 बजे के करीब, ये 11:30 बजे के करीब, पाकिस्तान में 11:30 बजे तकरीबन ज़वाल होता है, 11:30 से 12 बजे। अब इसमें 2-3 मिनट आगे पीछे हो जाता है, लेकिन शुरू इतना ही होता है, 11:35 पे शुरू होगा या 30 पे शुरू हो जाएगा या 25 पे शुरू होगा, तो फिर आगे ये पूरा 1 घंटा होता है। तो पाकिस्तान में तकरीबन ये जो अब इस टाइम आपने मंगल वाले दिन दोपहर ज़वाल के वक्त आपने इसको चूल्हे पे रख देना, ठीक है ना। ये 15-20 मिनट हो गए, इसको तेज़ आग में भले जला दें, नॉर्मल पे जला दें, इसको अच्छी तरह आग देनी है। जब जलती 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 इसमें से धुआं निकलना बंद हो जाए, ठीक है ना, और इसमें से मवाद निकलना बिल्कुल जल के राख हो जाए सब कुछ। बीच में से अगर निकलता भी है तो कोई मसला नहीं। हाँ, ये कई दफ़ा ये होता है कि ये फट जाती है, सख्त मामलात होंगे तो फट जाएगी, तो फिर उसमें कोई मसला नहीं है, वो भी सारा कुछ उठा के आपने नहर, दरिया, समंदर में फेंक देना, दोबारा फिर तैयार करें, ठीक है ना। तो इसी तरह आपने मंगल वाले दिन ये करनी है और हफ्ते वाले दिन भी ये कर सकते हैं, सुबह 11:30 बजे के करीब। तो अब ये आपने चूल्हे पर रख देनी है, चूल्हे पर रख के इसको पकाना है अच्छी तरह से। जब ये पक के अंदर से सब कुछ जो है ना जल जाए, ख़त्म हो जाए, धुआं निकलना बंद हो जाए, तो इसको उतार के नीचे रख दें और ये ठंडी हो जाए, या चूल्हा बंद कर दें, ठंडी हो जाए। ठंडी होने के बाद इसको नहर, दरिया, समंदर में इसको बहाना है, ठंडा करना है। अब आपने फेंकनी ऐसे है कि ये जब उसमें फेंकें तो वो टूट के गिर जाए, दीवार पे मार दें,
पुल पे खड़े हों तो पुल के इस तरह मारें तो टूटे तो समंदर में अपने नहर में गिर जाए या समंदर में गिर जाके ईंट पे मार दें तो बहरहाल ये बीच में टूट के गिर जाए। तो ये आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपने एक मुर्गी सदका का करनी है, 7 मरतबा एंटी क्लॉक ऊपर से घुमा के कब्रिस्तान में ज़िंदा छोड़ दें, ठीक है ना। तो आपका मकसद है सदक़े की नीयत है, बस आपने कर देना है, तो ये आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब इसमें यह है कि ख़तरनाक से ख़तरनाक, गंदी से गंदी, ख़तरनाक से ख़तरनाक जितनी भी मुश्किल, कितनी भी जानी कि जो बंदिश होगी वो उड़ जाएगी। तो आप खुद करेंगे और ख़ुद रिज़ल्ट देखेंगे और फिर ख़ुद ही आप मुझे बताएं, कमेंट्स करें हमारी वीडियो के नीचे कि हज़रत हमने अमल किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट जो भी आया है। अगर 10 साल 20 साल पुरानी बंदिश है तो भी उड़ जाएगी। तो इस तरह ये करना है, तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। अब ये इस तरह भी होता है कि हमारे लोग जो है वो कई अब ऐसे भी अब आप हमसे पूछते हैं कि हज़रत हमने तो सूरह कुरैश पढ़ा ही नहीं है, तो अब हम इसको क्या करें। देखें, जो आमिल है अगर उसने सूरह कुरैश नहीं पढ़ा तो भी वो सूरह कुरैश पढ़ेगा तो उसका फ़ायदा होगा। अगर गैर आमिल है उसने कुछ भी नहीं पढ़ा तो फिर बेहतर है कि वो ना करे। वजह ये है ना कि जब वो ये अमल करेगा तो उसके ऊपर बंदिश उड़ेगी, ख़त्म होगी, उसके इफ़ेक्ट उसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है ना। बैक जब वो मारेंगे तो उसके लिए बेहतरीन है कि आमिल जो होगा तो वो उसको संभाल लेगा, तो अल्लाह आसानी अता फरमाएगा। तो ये बंदिश का बेहतरीन तोड़ है, हर तरह की बंदिश है, तो इंशाअल्लाह ताला इससे बंदिश कट जाएगी। खानगा अनवार तारकिया शाज़िलिया को अपने दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।